صبح خیر. میری اور فادر عنایت کی طرف سے آپ سب کو مقدس کرنیلیس اور مقدس سپرین کی عید بہت بہت مبارک ہو. آج کا گیان فادر عنایت نے تیار کیا ہے اور اسے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائم ہیری. آج پاک ماں کلیسیا مقدس کرنیلیس اور مقدس سپرین کی عید مناتی ہے. بادشاہ ڈیشیس کا خیال تھا کہ پوپ کے بغیر کلیسیا ختم ہو جائے گی، تو اس لیے اس نے روم میں دوسرے بشپ کے انتخاب کی مخالفت کی. لیکن کاہنوں کی ایک کونسل نے خفیہ طور پر انتخابی عمل کو جاری رکھا، اور جب بادشاہ ایک جنگی مہم پر گیا ہوا تھا تو کاہنوں کی اس کونسل نے مقدس کرنیلیس کو بطور پوپ منتخب کیا. مگر 2 سال کے بعد مقدس کرنیلیس کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور مقدس کرنیلیس جلا وطنی ہی میں 253 میں وفات پا گئے. مقدس سپرین جو شمالی افریقہ میں کارتھج کے بشپ تھے، وہ مقدس کرنیلیس کے بہت بڑے حامی تھے. مقدس سپرین سن 2010 میں غیر مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے. مقدس سپرین نے جب اپنی بلوغت میں مسیح خداوند کو قبول کیا تو اس کے بعد انہوں نے بہت نیک زندگی بسر کی، اور اس تبدیلی کے بعد وہ کاہن بنے اور اس کے بعد انہیں بشپ مقرر کیا گیا. مقدس کرنیلیس اور مقدس سپرین ایک دوسرے کی بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے تاکہ وہ دونوں نیک زندگی بسر کر سکیں. وہ کہتے تھے کہ خدا کی محبت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں جو ایک دوست دوسرے دوست کو دے سکے. آج کی پہلی تلاوت پہلا تیموتھوس اس کا 4 باب 12ویں سے 16ویں آیت تک. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر اور ان پر قائم رہ، کیونکہ یہ کر کے تو اپنے آپ کو اور ان کو جو تیری سنتے ہیں بچائے گا. آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 7واں باب 36ویں سے 50ویں آیت تک. مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا. آج کا گیان مسیح سے محبت. آج کا سارا دن انسانوں میں مسیح کو تلاش کریں. کلیسیا کی تاریخ کے طلباء کو بتایا گیا کہ مقدس سپرین 10 سال تک کارتھج کے بشپ رہے، لیکن انہیں صرف 1 سال امن اور سکون سے گزارنے کا موقع ملا. اس کے بعد شہنشاہ ڈیشیس کے دور میں اعزار رسانیوں کا دور شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسولوں کے متعلق اختلاف بھی شروع ہو گیا. مقدس سپرین کو مقدس کرنیلیس کی طرح پوپ کے مخالفین کا بھی سامنا کرنا پڑا. شہنشاہ ولیرین کے دور میں ایک بار پھر مسیحیوں کو اعزار رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی دوران مقدس سپرین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی گرفتاری کے دوران ان پر عدالتی کارروائی بھی ہوئی. اور رومی اس عدالتی کارروائی میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ مقدس سپرین نے مسیح خداوند کو کیوں قبول کیا ہے. جب مقدس سپرین کی سزائے موت کا حکم نامہ پڑھا گیا تو مقدس سپرین نے اونچی آواز سے چلا کر کہا، خداوند کی تعریف ہو. مقدس سپرین سن 258 میں شہید کر دیے گئے. آج بھی پوری دنیا میں مسیحی لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ سہتے ہیں. آئیے ہم ان تمام مسیحیوں کے لیے دعا کریں جو مسیح خداوند پر ایمان کی بدولت ستائے جاتے ہیں، کہ خدا ان کو اپنے ایمان میں قائم رکھے اور ان تمام لوگوں کو تبدیل کرے جو لوگوں کو ان کے ایمان کی بدولت
دکھ یا تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ آئیے ہم یوں ہی خدا کے سفیر بن کر پوری دنیا میں مسیح خداوند کے سچے شاگرد ثابت ہوں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔